السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم لوگ تعبیر القرآنی پڑھ رہے ہیں اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہم لوگ بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو ہمارا ہوم ورک کافی سارا ہو گیا اکٹھا، تو آپ ویڈیوز انشاءاللہ ریگولر آئیے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ يَسْتَعْمِلُ الرِّيحَ فِي الْخَيْرِ إِلَّا فِي مَوْطِنٍ واحد عاقبها بالشر وهو قوله تعالى۔ حتى إذا كنتم في فلك پہلے عربی تو اردو تو پڑھو، اس کی جو میں نے پڑھی ہے وَلَمْ يَسْتَعْمِلِ الرِّيحَ، اور ری نہیں استعمال کی گئی خیر کے لیے، وہ ایک جگہ تھے اور لیکن اس کے بعد بھی شر آ گیا تھا۔ ریح کا مطلب ہے ہوا، واحد کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ہوا جو ہے کس طرح استعمال ہوئی ہے قرآن کریم میں۔ تو واحد جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی ہے، صرف مطلب واحد استعمال نہیں ہوئی ہے خیر کے لیے، اور وہ استعمال ہوئی ہے شر کے لیے۔ اس سے پہلے یہی بات چل رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ استعمال ہوئی ہے خیر کے لیے، لیکن اس کے فوراً بعد شر کی بات ہو گئی ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان۔ جی حتی اذا کنتم، یہاں تک کہ جب تم لوگ خوش ہو گئے تھے آواز مائک میں اچھی ہوا سے، تو پھر وہ خراب ہو گئی۔ حتی اذا کنتم، یہاں تک کہ تم لوگ جب فی فلکی، فلکی کہتے ہیں کشتی کو، جب تم سوار ہوئے کشتی میں، وجرینا وہ بہنے لگی یا چلنے لگی، بہم اس میں، بریح طیبۃ ایک اچھی خوشگوار ہوا چل رہی تھی، وفرحوا وہ خوش کر رہی تھی لوگوں کو، بہا اس میں جب وہ کشتی چل رہی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا، جاءتها ریح عاصف ایک تیز آندھی، تیز ہوا کا جھونکا آیا، وجاءهم الموج اور موج من کل مکان، اور ہر طرف سے، یہ سمندر کی بات ہو رہی ہے، سمندر میں ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگی۔ تیز ہوا جب ہوتی ہے تو کیا ہوگا سمندر میں، جو ہم جاتے ہیں لہریں ہوتی ہیں نا، جب تیز ہوا چلتی ہے تو اور وہ زیادہ لہریں ہوں گی، تو وہ اس کشتی کی بات ہو رہی ہے، سورہ یونس میں نا۔ اچھا، وَهِيَ خَاتَمَ غَيْرَ حَمِیدَہ، کیا مطلب ہوا؟ یہ اور یہ انجام خوشگوار نہیں ہے، یا خیر کا انجام نہیں ہے۔ تو پھر عربی پڑھ لو سارا کچھ، میں ہی کروں، میرا گلا ویسے ہی خراب ہوگا۔ ومن ذلك الذكر المثل فإنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضوع الأذنان موضوع الانتقام، بخلاف الغيث الذي يسبق القرآن في الخير۔ اچھا، ٹاپک ختم ہو گیا ہمارا ریح کا، نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے مطر کا اور غیث کا، دونوں کی بات ہوگی، بارش کی مطلب سٹارٹ ہو رہا ہے، ویسے بھی آج کل بارشوں کا موسم ہے۔ تو ومن ذالک، اور اسی طرح مطر جو ہے بارش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ، بے شک تم نہیں موجود پاؤ گے، لا تجدو نہیں موجود پاؤ گے قرآن میں، یہ لفظ جو مطر کا لفظ ہے سوائے انتقام کے، ٹھیک ہے۔ بخلاف الغیث سے پڑھ لیا نا آپ نے۔ اس کے برعکس جو غیث کا لفظ ہے، غیث کا الذی جو ہے ذکر ہوا ہے اس کا خیر کے لیے قرآن میں۔ قال تعالی، کیا کہا اللہ نے؟ اچھا مجھے پانی پلانا، اچھا کیا کہا اللہ نے؟ قال تعالی، قال تعالى ومطرنا عليهم مطرا فساء المطر المنذرين۔ کیا کہا ہے؟ اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ٹھیک ہے، اور بارش برسائی تو کیسی بری ہے وہ بارش جو جن کو خبردار کیا گیا۔
پھر دوبارہ کہا وقالا اور کہا وامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. تو کیا کہا ہے اور ہم نے بارش برسائی ان پر بارش تو دیکھو کہ مجرموں کا کیسا حال ہوا یا کیسا انجام ہوا. آگے پڑھو. وقالا وقال ولقد أوتوا عليه القرية وَلَقَدْ آتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. ولقد آتوا على جمع کی بات ہو القرية رہی ہے. آتو اب پڑھو عَلَى الْقَرْيَةِ التي أمطرت أُمْطِرَتْ مطر السوء. مطر السوء. اس میں کیا بات ہو رہی ہے بھلا؟ اور وہ گزرے ایسی بستی پر جس پر بری بارش برسائی گئی. فیہ نقالا کیا مطلب ہوا فیہ اس نقالا؟ کے علاوہ برس کا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ينزل ما ينزل میرے ساتھ پڑھو. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. وهو الذي ينزل ينزل مجهول الغيث. ہے یا معروف ہے یہ؟ نہیں مجهول نہیں معروف. ينزل کا کیا ہوگا؟ ينزل ہونا تھا. ينزل ہے نا. ينزل نہیں. اس کی ٹرانسلیشن ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گا نا. غیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ. کیا ہوا اس کا مطلب؟ وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے رحمت کی اور رحمت نازل فرماتا ہے یا پھر باران رحمت نازل فرماتا ہے. ما قنطوا وینشر رحمتہ اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو. وَهُوَ وَلِيٌّ حَمِيدٌ. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، کارساز کو بھی کہتے ہیں، نگران کو بھی کہتے ہیں. تو وہی ہے کارساز یا نگران جو رکھوالی کرتا ہے سب کی. ٹھیک ہے. ویسے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جو اس کی نگرانی کرتا ہے نا ولی وہی ہوتا ہے نا. اچھا تو اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نگران ہے ہر جگہ. الحمید تعریف کے قابل ہے. حمید کا مطلب ہے قابل تعریف. آگے پڑھو. کوشش کرو دھیان سے دیکھو. وقال ثم يأتي من بعد ذلك الأنبياء آپ تھوڑا غلطی کر رہے ہو نا اس لیے میں يغاث الناس. آگے سوری اب صحیح. وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اچھا ثم يأتي. اچھا پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور وہ نچوڑیں گے. کیا نچوڑیں گے؟ انگور اور بہت زیادہ پھل ہوں گے، فروٹ نکالیں گے. یہ کون سی سورہ کی آیت لگتی ہے آپ کو؟ قحط کے بعد بارش برسائی جائے گی. کہت نہیں. کون سی سورہ ہے؟ جی. ومن ذلك ما اختص به القرآن کریم فی استعمال العیون والاعین. اچھا ٹاپک چینج ہو گیا اب دوبارہ. پہلے بات ہو رہی تھی غیث اور مطر کی کہ اس کا ہم خلاصہ نکالیں تو مطر جو استعمال ہوا ہے وہ شر کے لیے استعمال ہوا ہے. صرف ایک جگہ خیر کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کے بعد دوبارہ شر کے لیے استعمال ہوا ہے. مطلب آگے شر کی بات ہو گئی. اور جو غیث ہے وہ رحمت کی بارش کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کی بارشیں برسائے اپنی. آمین. اچھا ومن ذالک. اچھا اس کے علاوہ اختص کہتے ہیں مخصوص کرنا یا پھر جو ہے فرق رکھنا. ٹھیک ہے جو اچھا فیہ قرآن کریم فی استعمال العیون. کیا مطلب ہو رہا ہے یہاں پہ عیون اور عین کا کیا ہو رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے عیون اور عین میں بھی فرق رکھا ہے قرآن پاک میں نا، مطلب کیا ہے اس کو اور زیادہ دیکھتا ہے. فلم یستعمل العیون الی العیون الماء. بتاؤ حاشر، فلم یستعمل العیون الا العیون الماء. استعمال کیا نہیں ہوا عیون فلم کو چنانچہ صرف صرف عیون الماء کے لیے. استعمال نہیں ہوا عیون جو جمع میں ہے اس قرآن میں، سوائے پانی کے لیے، پانی کے چشموں کے لیے. ٹھیک ہے، پانی کے چشموں کی جہاں بات ہوتی ہے، کیوں کہتے ہیں پانی بہ رہا ہوتا ہے جو. اس کو ایسے کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا کیوں کا میں کیا کروں. اچھا، چشموں کے علاوہ اس کے بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس قرآن پاک میں نا اس کو بات کی ہے جب بھی تو چشموں کی ہی بات ہوئی ہے. عیون جو آنکھ کی جمع ہے عیون. ٹھیک ہے، وقد وردت کلمۃ العیون، اور وارد ہوا ہے کلمۃ العیون فی القرآن الکریم فی 10 مواطن کلہا. بتاؤ اب اس کی میننگ. حشر آپ انٹرسٹ ہو، آپ کہہ رہے ہیں ابھی بہت اچھی ہو رہی تھی، آپ دوبارہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہو. وقد وردت كلمة العيون في القرآن الكريم في 10 مواطن كلها بمعنى عيون الماء من مثل في جنات نہیں، یہاں پہ آپ نے وعيون. ٹرانسلیشن بتانی تھی کہ کتنی نہیں دفعہ آیا ہے قرآن میں یہ عیون. کوئی دیکھنے والا بھی دیکھو، سیکھے تو صحیح. آپ انٹرسٹ لے کے تو کرو. آپ لوگ کمنٹس میں بتانا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں یا نہیں، اور آپ بور ہوتے ہیں یا تنگ ہوتے ہیں یا انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی دفعہ آیا وقد وردت الکلمہ العیون، وارد ہوا ہے کلمہ عیون فی قرآن الکریم، قرآن کریم میں، فی 10 مواطن کلہا. مواطن کہتے ہیں جگہ. ٹھیک ہے، 10 ہو گیا 10، کلہا پورے 10 دفعہ، بمعنی عیون الماء، اور وہ استعمال ہوا ہے چشمے کے. ٹھیک ہے، من مثلی قولہ تعالی، یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کے قول، اس کی قول ہے اللہ کا، فی جنات و عیون. اس سے پہلے والی آیت ہے ان للمتقین فی جنات و عیون، اور پرہیزگار کہاں ہوں گے؟ جنت یعنی في ظلال جنات، وعيون. باغات اور چشموں میں. ٹھیک ہے، سورہ ہجر کی ہے. وقولہ، اور ایک اور قول ہے فی ظلال و عیون، سورہ مرسلات میں، اس میں یہ بھی اسی طرح ہے ان للمتقین فی ظلال و عیون. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سائے اور چشموں میں. پرہیزگار کہاں ہوں گے؟ سائے اور چشموں میں. عشر آگے آپ پڑھو، میرا گلا بالکل اسٹاپ ہو گیا. في حين جمع البصر على عين مثل قول هیلی کاپٹر. ہاں، نام پڑھے، صحیح پڑھے. فی حینا جمال عین. في حين عشر جمع العين البصر على عين مثل قوله تعالى قوله تعالی قوله تعالى الذين كانت اعینہم أعينهم في فی غطاء. آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ غطاء عن الذكر. اچھا، اب یہ کیا ہو رہی ہے بات؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن الذکر، وہ جن کی آنکھیں یاد کی حالت میں تھی. وقولہ، یہ تو آپ کا بہت سنا ہوا قول ہے حاشر. ایک اور قول ہے ترى اعینہم تفیض من نہیں، یہ والا نہیں، یہ والا سحروا اعین الناس. جادو کرو لوگوں کی آنکھوں پہ. کرو نہیں، کرا کر وہ جادو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور قول ہے ترى اعینہم تفیض من الدمع، اور تم نے دیکھا اعینہم، ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنکھوں سے آنسوؤں سے بھر گئی.
یا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اچھا میرے خیال سے میں نے پیچھے تھوڑی سی ٹرانسلیشن میں غلطی کی ہے. ٹھیک ہے یہ اوپر ہمارا ہو گیا تھا کہ یہ پانی کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر نیچے ہمارا آیا ہے کہ ہاں یہ میں نے بتایا نہیں تھا سوری کہ جو جمع ہے نا آئین کی یہ استعمال ہوئی ہے اس کے لیے بصارت دیکھنے کے لیے. جو میں نے ساری مثالیں پڑھی ہیں یہ دیکھنے کے لیے ہی پڑھی ہے نا. یہ والا لفظ ہے آئین یہ والا آئین آنکھوں کے لیے استعمال ہوا ہے جمع کا. اور یہ والا جو ہے عیون چشموں کے لیے استعمال ہوا ہے پانی کے چشمے. اور یہ جو مطر ہے یہاں پہ ہم دوبارہ یہ غیث ہے یہ رحمت کے لیے ہوئی ہے ہوا لفظ استعمال. ٹھیک ہے اور جو مطر ہے وہ استعمال ہوا ہے کس کے لیے؟ مطر یہ اوپر ہی تھا نا شر کے لیے. اور یہ زیادہ چلے گیا یہ رہا مطر. ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ریح. ریح کہتے ہیں ہوا کو. ٹھیک ہے جو واحد ریح کا لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے شر والی ہوا کے لیے. ایک جگہ یہاں پہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد فوراً یہ شر کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جو ہے یہ دیکھیں شر کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ریاح ہے وہ استعمال ہوا ہے خوشخبری والی ہوا کے لیے جو رحمت کی ہوا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو. اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے یہ کوشش. اور ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں عرب میں ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں ہم لوگ خود ابھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.